نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. نہج بلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی سیاست کے امر کے حوالے سے ہم نے جو سب سے پہلا حصہ مطالعہ کیا وہ حکمران ہیں کہ جن کا محاسبہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس موضوع پہ داخل ہو گئے کہ امام علی علیہ السلام کے دور کے ریاستی مسائل کیا ہیں اور ان ریاستی مسائل کی وجوہات کیا بنی۔ امام علیہ السلام کے چونکہ تقریباً 5 سالہ دور جنگوں کا دور ہے اور مختلف قسم کے مسائل جو اس ریاست میں تشکیل دیے گئے اس کے حل کرتے ہوئے ہی گزر گئے، لہٰذا یہاں پہ اس موضوع کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام کے یہ دور کے مسائل آیا اسی دور میں بنے اور پیدا ہوئے یا اس سے قبل اس کے اسباب فراہم کیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ اسباب فراہم کیے گئے۔ اس ضمن میں ہم نے سقیفہ بنی ساعدہ سے اس کو آغاز کیا تھا اور اس کے بعد ہم منتقل ہوئے حضرت عثمان کے مسئلے پہ، کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کا مسئلہ ایسا مسئلہ تھا کہ جس کو بنیاد بنا کے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ نہج بلاغہ میں متعدد مقامات پہ تقریباً 12 سے 15 کے درمیان موارد ہیں کہ جن میں امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عثمان کا تذکرہ کیا ہے، یعنی متعدد موارد ہیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے تذکرہ حضرت عثمان کا کیا ہے۔ ان میں سے اکثر بیشتر ہم پڑھ چکے ہیں اور بعض اس میں سے رہ گئے ہیں۔ آج ہم ڈائریکٹ آغاز نہج بلاغہ سے کرتے ہیں اور اس کے بقیہ تشریحی جو موارد ہیں یا اس کی بعض نکات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم بعض دیگر کتب سے مطالعہ کریں گے۔ نہج بلاغہ میں مکتوب نمبر 1 صفحہ 363 ہے۔ پہلا جو ان کا مکتوب ہے امیر المومنین علیہ السلام کا نہج بلاغہ کی ترتیب کے مطابق، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں من عبداللہ علی ابن امیر المؤمنین، کہ اللہ کے بندے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے الی اہل الکوفہ، کوفہ والوں کے لیے، کیونکہ قتل عثمان کا ایک نعرہ اور شعار لگا کے پورے ملک میں ایک عجیب سی فضا قائم کی گئی تھی۔ حتیٰ کہ یہ مسئلہ آج بھی ایسا ہے کہ اہل سنت کے اندر شدید اختلاف اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ مکتب تشیع میں تو بات ہی دوسری نہیں ہے، فقط امیر المومنین علیہ السلام حق پر تھے اور ان کے جتنے دشمنان تھے وہ حق کے اوپر نہیں تھے، اور جن کی طرفداری قرآن کریم و سیرت رسول کے مطابق کرنا ضروری ہے وہ فقط امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ لیکن اہل سنت میں آج بھی اس طرح سے ہمارے پاس کئی ایسے شواہد موجود ہیں کہ ان میں یہ اختلاف برپا ہو جاتا ہے کہ آیا معاویہ ابن ابی سفیان نے صحیح کیا یا امیر المومنین علیہ السلام وہ حق پر تھے۔ مثلا آپ اہل حدیث کئی ایسے افراد بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ معاویہ کی شناخت اور اس کی پہچان کے لیے امام علی علیہ السلام کی آپ سیاسی تحرکات کے اوپر نگاہ ڈالیں، اور اس کے اعتراضات ٹھیک تھے معاویہ ابن ابی سفیان کے، اور حمایت کے لیے وہ بغیر کسی سند اور بغیر کسی حوالہ جات کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں جس میں کسی سند کا انہوں نے کوئی اعتبار نہیں کیا۔ مثلا ابن عساکر کی باتیں لے آئیں گے، تاریخ ابن عساکر سے، طبری کے حوالے لے آئیں گے، دیگر چیزوں کو لے کر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ والا مسئلہ آج بھی ان کے درمیان مشکل ایجاد کیے ہوئے ہے، کیونکہ اہل سنت میں ایک ترتیب انہوں نے اس طریقے سے وجود دی کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر افضل ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور امام علی علیہ السلام چوتھے نمبر پہ سب سے افضل ہیں۔ اس لیے وہ فضیلت حضرت عثمان کو بھی ثابت کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام کو ان جگہوں پہ مورد تنقید قرار دیتے ہیں۔
ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہرحال موقف پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ امام علیہ السلام تو اسی پر راضی نہیں ہیں کہ ان کا مقایسہ ان شخصیات کے ساتھ کیا جائے۔ بارہا نہج البلاغہ میں تکراراً امیر المومنین علیہ السلام کا یہ موقف سامنے آیا کہ وہ تو مقایسے اور کمپیریزن پہ بھی راضی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ کس چیز کے ذریعے سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے، کوئی تو بنیاد ہوتی ہے مقایسہ کیا جائے۔ مثلا رشتہ داری اور قبائلیت ہی لے لیں تب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں، اگر قضاوت کے اعتبار سے دیکھیں، شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں، خدمت کے، امام علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض شخصیات اتنی قداور ہوتی ہیں کہ ان کا دوسری شخصیت سے مقایسہ کیا جا سکے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں امام خمینی، مثال سمجھانے کی خاطر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم کا مقایسہ بالفرض، کیونکہ دونوں ہی ولایت فقیہ کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے اور مرجع تقلید ہیں، اور پاکیزہ ایک زندگی ان کی دنیا کے سامنے ہے۔ آپ مقایسہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر زمین آسمان کا فرق ہو، کیونکہ امام معصوم کے ساتھ تو کسی کا بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف اور خصوصیات سامنے تھے اس میں کسی کے ساتھ بھی مقایسہ ان کا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہی موقف ہمیں نہج البلاغہ سے معلوم ہوا، کوئی ہمارا اپنا ذاتی استنباط یا کوئی ہمارا ترجیح دیتے ہوئے اپنا کوئی موقف نہیں ہے۔ یہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی کتب میں معتبر اور صحیح سند احادیث سے پتہ لگتا ہے، اس کا بیان آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ کلام ہوا یہ کہ قتل عثمان کا بہانہ بنا کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور خلافت کے خلاف کئی قسم کے محاذ کھڑے کر دیے گئے، صرف ایک محاذ نہیں، کئی قسم کے طرح طرح کے محاذ کھڑے کر دیے گئے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پوری کی پوری سچویشن کلیئر کرنے پڑی، اور لوگوں کو مختلف علاقوں کی جانب خط لکھنے پڑے اپنے دور حکومت میں۔ ان میں سے ایک خط یہ ہے جو اہل کوفہ کے نام لکھا گیا، تاکہ انہیں سچویشن بتائیں کہ پیچھے اصل مسئلہ کیا ہے، میرے اوپر جو بنو امیہ نے تہمتیں لگانا شروع کی ہوئی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم گزشتہ درس میں وہ سارے مکتوب پڑھ چکے ہیں جو بنو امیہ سے کچھ نہ کچھ حد تک تھے۔ بہرحال ابھی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ چند مکتوب رہ گئے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ یہاں پہ ابھی مد نظر اس کو رکھیں کہ اب کوفہ اہمیت کے حامل جگہ، کیونکہ ریاست امیر المومنین علیہ السلام میں چند جگہیں بہت اہمیت کی حامل تھیں، جن میں سے کوفہ ہے، مصر ہے، شام ہے، یا اسی طریقے سے بصرہ ہے۔ یہ اہمیت کے، کیونکہ بہت بڑے بڑے علاقے تھے یہ۔ بصرہ کے ذیل میں موجودہ آدھا ایران یا پورا کا پورا ایران آ جاتا تھا، بصرہ سے ہی کنٹرول ہوتا تھا ایران کسی اور جگہ سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مصر اور شام سے سارے کے سارے افریقہ اور اس سائڈ کی آبادیاں کنٹرول ہوتی تھیں۔ تو کوفہ جو ہے وہ مکہ مدینہ سے لے کے جو وسط ریاست کا وسطی ایریا ہے، جو سینٹرل ملک کہلاتا ہے حصہ، وہ سارا کا سارا کوفہ کے ذریعے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا یہی اہمیت کے حامل علاقے تھے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی جگہوں پہ مکتوب بھی لکھے۔ جو کوفہ کی طرف مکتوب لکھا گیا اس کو آپ دیکھیں گے کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ کی طرف بھی لکھا۔ وہ خط ہم بعد میں پڑھتے ہیں جو ابن عباس کو لکھا، کیونکہ حضرت عثمان اپنے دور میں کبھی ایک بات امام علی علیہ السلام کو کہتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ ابھی آپ فلاں جگہ چلے جائیں، امام علیہ السلام چلے جاتے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا مدینہ میں ہونا ضروری ہے، آپ مدینہ تشریف لیں، مدینہ چلے جاتے، پھر مدینہ سے اچانک کہتے ہیں کہ اب آپ فلاں جگہ پہ منتقل ہو جائیں، امام علیہ السلام ادھر منتقل ہو جاتے، جیسا آپ خطبہ شقشقیہ کے ذیل میں ملاحظہ کر چکے کہ امام نے فرمایا کہ میں اس کے مطابق چلتا رہوں گا جو ان کی اڑان ہے۔ لہٰذا پہلے وہ چلیں عبداللہ ابن عباس والا ہم مکتوب دیکھ لیں، اس کے بعد اہل کوفہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اہل کوفہ کو جو لکھا وہ ان کی خلافت میں ہے، اور جو ابن عباس کو لکھا وہ پہلے کا ہے، خطبہ نمبر 240 ہے، اس کو ہم کچھ پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس، عثمان تو بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنا شتر آب کش بنا لیں، یعنی وہ اونٹ جو پانی کھینچتا کنووں سے،
مجھے وہ پانی کھینچنے والا ایک اونٹ بنا لیں کہ جہاں دل چاہتا ہے وہ اسے لے جائیں، شترے آب کش بنا لیں کہ جو ڈول کے ساتھ کبھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی آگے بڑھنا ہے پھر ڈول کھینچنے کے لیے پیچھے ہٹنا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہی پیغام بھیجا تھا کہ میں مدینہ سے باہر نکل جاؤں، اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا کہ میں پلٹ آؤں۔ اب مدینہ سے باہر گئے، اب دوبارہ پلٹ آئے، اب وہ پھر وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، جہاں تک مناسب تھا میں نے ان کو بچایا، اب تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی مدد کرنے سے کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ یعنی امام علیہ السلام آخری سٹیج یہ پہنچ گئی، کیونکہ مدینہ میں جب یہ سارے کے سارے سازشی عناصر آ گئے، شورشیں برپا ہونے لگ گئیں، تو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو منصوب افراد تھے کہ ان کی ابھی تحقیق باقی ہے، بعض اسے بڑا ابھار کے پیش کرتے ہیں کہ قتل میں آگے محمد ابن ابی بکر تھے، مالک اشتر تھے۔ مالک اشتر تو گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، باہر کھڑے تھے، جو تبری اور دیگر کتابوں سے واضح ہوتا ہے۔ محمد بن ابی بکر دیواروں کے پھلانگ کے اندر چلے گئے، پھر وہ بھی بعد میں رک گئے اور واپس آگے پشیمان ہو گئے۔ عمر بن حمیق کا نام آتا ہے۔ عمر بن حمیق، ذہبی اور ابن حجر اسقلانی نے جناب عمر بن حمیق کو صحابی شمار کیا اور صحابہ میں سے اس کو شمار کیا۔ بہرحال یہ والا خط اس وقت لکھا گیا کہ جب مدینہ میں آ گئے تو امام علی علیہ السلام مسئلہ کو حل کرنے کے لیے گئے۔ آپ گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں، اور نہج البلاغہ کو مکتوب بھی پڑھا کہ امام نے فرمایا کہ یہ لوگ مہلت، اگر آپ ان لوگوں سے مہلت مانگتے ہیں تو مہلت تو آپ کو تب ہی دی جا سکتی ہے کہ آپ جو دور دراز کے علاقے مدینے والوں کے لیے تو مہلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت عثمان کیا چاہ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام دوبارہ مدینے سے باہر چلے جائیں۔ اب وہ باہر مدینے سے جاتے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی الزام تراشی اس طرح لگ جاتی کہ باہر سے سارے کے سارے سازشی عناصر کو بھڑکانے والے اور بھیجنے والے تو امام علی علیہ السلام تھے، انہوں نے خود مدینہ سے باہر چلے گئے اور سازشی عناصر اندر بھیج دیے، یا یہ ممکن ہے کہ ایک تہمت لگائی جاتی، کیونکہ تہمتوں کے باب کھل جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام ان سیاسی چالوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، اور ممکن ہے یہ تہمت ایک لگاتے بنو امیہ یا دیگر افراد کہ انہوں نے تو جان بوجھ کے تنہا کیا ہے حضرت عثمان کو، اس لیے مدینہ سے چلے گئے۔ اگر یہ اندر ہی رہتے تو پھر ان کے لیے ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ بیچ بچاؤ ہو جاتا، لیکن یہ تو خود مدینہ سے باہر چلے گئے تاکہ عثمان قتل کر دیے جائیں۔ آپ نے دیکھا مختلف اس طرح کے شبہات کھڑے کیے جا سکتے تھے، اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ جب وہ مجھے ایک حکم دیتے ہیں میں اس پہ مانتا ہوں، پھر کہتے ہیں پلٹ آؤ، پلٹ آتا ہوں، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ باہر چلے جاؤ، باہر چلے گئے تو پھر اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس ایک صورت آتی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ آپ دور امیر المومنین علیہ السلام میں ابھی آ جائیں، کیونکہ ابھی ہم اہل سنت کتب سے آج زیادہ استفادہ کریں گے، لیکن آغاز امام علی علیہ السلام کے کلام سے ہے کہ دور امام علی علیہ السلام میں حضرت عائشہ تو اسی دن چلی گئیں جب حضرت عثمان کے اوپر حملے شروع ہو گئے تھے، تو وہ خاموشی سے مکہ منتقل ہو گئیں، انہیں روکا بھی گیا اور کہا کہ آپ نہ جائیں، ممکن ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے قتل سے باز آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انہیں نہیں چھوڑ رہے وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں، اور وہ مکہ منتقل ہو گئیں۔ اب مکہ سے جب امام علی علیہ السلام کو خلافت ملی ہے تو وہ مکہ سے بصرہ منتقل ہو گئی، اور بصرہ میں پورا محاذ انہوں نے بنا دی، امام علی علیہ السلام کے والی اور حکمرانوں کو پکڑ کے زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور انہیں باہر نکال دیا، اور پہرے بٹھا دی پورے کے پورے محاذ پہ، راہوں کو بند کر دیا۔ اب یہاں پہ بصرہ کو قابو کرنے کے بعد شورشیں برپا کرنا شروع کر دیں، کوفہ والوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلو۔ کوفہ کے ماورا جو شہر اور بڑے بڑے علاقے ہیں جیسے شام، ادھر تو پہلے ہی سازشی عناصر بیٹھے ہوئے تھے، لہذا اس مقام پہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خط لکھا کہ اس خط کو آپ یعنی اصل حقیقت اہل کوفہ والوں کو بتائی اور آپ اس کو ملاحظہ کریں۔
امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف سے یہ مکتوب اہل کوفہ کے نام، جو کہ مددگاروں میں سر فہرست اور قوم عرب میں بلند نام ہیں۔ اما بعد فإنی اخبرکم عن امر عثمان، میں عثمان کے معاملے سے تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں، حتی یکون سمعہ کعیانہ، تاکہ سننے اور دیکھنے میں کوئی فرق نہ رہے، یعنی جو تم لوگوں نے سنا ہے دیکھنے کی مانند تمہارا سننا بھی بن جائے۔ ان الناس طعنوا علیہ فکنت رجلا من المہاجرین اکثر استعتابہ، کہ لوگوں نے جب ان کے اوپر اعتراضات کیے تو مہاجرین میں سے میں ایک تھا جو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ کیا کوشش کرتا تھا؟ حضرت عثمان کی مرضی کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کتنی صفائی پیش کر رہے ہیں اور کتنے ہنگامے قتل عثمان کی تہمت لگا کے بھڑکا دیے گئے، کہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات، حضرت عثمان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، اور شکوہ شکایت بھی کم کیا کرتا تھا۔ وَأَقَلُّ عِتَابَهُ، ان کے اوپر جو تنقید اور عتاب اور شکوہ شکایت ہے وہ بہت قلیل تھی میری۔ وَكَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِيفُ، کہ البتہ ان کے بارے میں طلحہ و زبیر کی ہلکی سے ہلکی رفتار اور رویہ بھی تند تھا، یعنی طلحہ و زبیر کا احون سیرہما، ان کا جو کم سے کم برتاؤ تھا، فیہ یعنی جو حضرت عثمان کے حق میں تھا، وہ کیا تھا؟ الوجیف، وہ انتہائی شدید تھا، اور ان کا نرم سے نرم آواز میں بھی سختی اور درستگی پائی جاتی تھی۔ یعنی طلحہ اور زبیر حضرت عثمان کے ساتھ کیسے ٹکراتے تھے؟ شدید انداز میں ٹکراتے تھے، آوازوں کو بلند کر لیتے تھے اور ان کے اوپر تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتا تھا سوائے قلیل کے، جیسے امام کا بھی آپ نے جملہ پڑھا کہ وہ آخر مجھے کیا چاہتے ہیں، شتر آبکش مجھے بنانا چاہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر بس کر رہے ہیں۔ لیکن طلحہ و زبیر تو اکثر جھگڑوں کی صورت میں آ جاتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام یہ مکتوب کب لکھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، تاکہ آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں ابھی جو یہ بڑے بڑے مسائل چھڑے جا رہے ہیں اور پوری کی پوری ریاست کو ناامنیت کا شکار کیا جا رہا ہے، اس کے اسباب فراہم کرنے والے حضرت عثمان کے دور میں کون افراد ہیں؟ وہ تب امیر المومنین یہ کلام لکھ رہے ہیں کہ جب امام کی حکومت بن چکی ہے اور ان کے ہاتھوں پہ امت کے افراد نے بیعت کر لی ہے، سوائے چند اکابر کے، سوائے چند اکابر کے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ طلحہ ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اسی طریقے سے بعض دیگر افراد ہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس طرح چند ایک عدد افراد ہیں، مثلا عمر بن عاص، اسی طرح سے معاویہ بن ابی سفیان، ان لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ 8-10 افراد بنتے ہیں، لیکن انہی 8-10 افراد نے جنگیں پوری کی پوری تھوپ دی امام علی علیہ السلام کے خلاف، کسی اور نے تھوڑی یہ کام کیا۔ اب امام علیہ السلام دیکھیں بصرہ کو کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسے مرکز کو کنٹرول کیا ہے کہ ایران پوری سائڈ اس سے کنٹرول ہوتی ہے اور بڑی اساسی جگہ ہے وہ، اور اس کے ذریعے سے کوفہ کے اوپر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کوفہ کے قریب ہے وہ، اور کوفہ کے ذریعے سے پورا اندرونی ملک جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان حالات میں کہ جب بصرہ کے اوپر باغیوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور سازشی عناصر جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے حاکم کو، جناب صحابی بزرگ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نکال کے باہر نکال چکے ہیں اور زد و کوب بھی کیا، مارا پیٹا بھی انہیں۔ اس حالت میں امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں کیسے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اس حضرت عثمان کے دور میں یہ مکتوب ہے جو بار بار پڑھ کے سنایا گیا کوفہ کے لوگوں کو، کہ میں تھا جو ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے دیتا تھا، میں تھا کہ جو کم سے کم شکایات کرتا تھا، اور سب سے زیادہ ان کے اوپر کون ٹوٹ پڑا تھا؟ مدینہ کے اندر سے، کیونکہ مدینہ ہے، شام ہے،
مصر ہے، کوفہ ہے، یہاں سے لوگ اٹھے ہوئے تھے، یمن ہے، ادھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے اوپر دھاوا بولا تھا۔ تو مدینے کے اندر سے طلحہ اور زبیر تھے کہ جو انتہائی سختی، درستگی اور بدترین کلمات کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں حضرت عثمان کا۔ پھر اس کے بعد کیا امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں، وَكَانَ مِنْ عَائِشَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ فَأُطِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ، اور ان پر عائشہ کو بھی بے تحاشا غصہ تھا، حضرت عائشہ کو حضرت عثمان کے اوپر بے تحاشا غصہ تھا، چنانچہ ایک گروہ، ایک قوم آمادہ ہو گئی کہ وہ جا کے انہیں قتل کر دے، اور لوگوں نے وَبَايَعَنِيَ النَّاسَ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ وَلَا مُجْبَرِينَ، اور لوگوں نے میری بیعت کی اس حالت میں کہ نہ ان کے اوپر کوئی زبردستی تھی اور نہ انہیں مجبور کیا گیا تھا، کیونکہ بقیہ کے لیے تو مجبور کیا گیا۔ بس حضرت ابوبکر کی بیعت کہاں ہوئی تھی؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہاں پہ چند افراد نے، 4-5 مہاجرین تھے اور چند انصار تھے، انہوں نے جب بیعت کر لی تو اس کے بعد مسجد نبوی میں 1-2 دن تک بیعت ہوتی رہی۔ مدینہ کے افراد میں سے جب بعض نے بیعت کر لی تو بقیہ سے بیعت کو لیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر کو جو خلافت ملی وہ تو وصیت کے ذریعے سے ملی تھی، اس لیے ان کی بھی بیعت لوگوں سے لی گئی۔ حضرت عثمان کی دفعہ تو بہت بڑا مسئلہ تھا، شورا بنائی گئی، پھر لوگوں سے بیعت لی گئی، لیکن جب امام علی علیہ السلام کی باری آئی تو لوگ بیعت لینے کے لیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ خدشہ تھا کہ وہ زندہ نہ بچ سکیں، اس قدر ہجوم ان کے اوپر آ گیا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا، نہ انہیں زبردستی میری طرف لایا گیا تھا، بلکہ لوگوں نے رغبت اور اختیار سے یہ کام کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دار ہجرت یعنی مدینہ میں مکہ سے آئے تھے نا، اسے دار ہجرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے کلام میں فرمایا۔ مدینہ جو کہ ہجرت کی جگہ ہے، اپنے رہنے والوں سے خالی ہو گیا ہے، یہ ایک کنایہ ہے۔ دار ہجرت اپنے رہنے والوں سے خالی ہو گیا۔ وہ کہاں چلے گئے ہیں رہنے والے؟ وہ جنگ کے لیے بصرہ منتقل ہو گئے ہیں، رہنے والوں سے خالی ہو گیا ہے، اور اس کے باشندوں کے قدم وہاں سے اکھڑ چکے ہیں، اور وہ دیگ کی طرح ابل رہا ہے، اور فتنے کی چکی چلنے والی ہے، لہٰذا اپنے امیر کی طرف تیزی سے بڑھو۔ یعنی باشندے اپنے قدم اکھاڑ کے کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے دیگ جس طرح ابلتی ہے اس طرح لوگوں کو ابھار دیا ہوا ہے۔ وہ لوگ ہیں وہ تو کسی کو نہیں دیکھتے، پکڑ کے گردنیں اتارتے ہیں، اتنا انہوں نے ابھار دیا ہوا ہے، اور یہ فتنے کی چکی چلنے والی ہے، لہٰذا اپنے امیر کی طرف بڑھو اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے جلدی سے نکل کھڑے ہو۔ یہ امام علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ دیکھو عثمان کے دور میں میری روش اور سیرت کیا تھی، اور جو اس وقت مسائل کھڑے کرنے والے تھے وہی آج کے دور میں دوبارہ میرے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 6 بھی پڑھ دیکھ لیں، یہ مکتوب نمبر 6 دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بھی اسی اصولوں کے مطابق بیعت کی جس اصولوں پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پہ جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، یعنی جو حاضر ہو کے میرے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے اب دوبارہ اسے نظر ثانی کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ فتنہ برپا کرنے لگے، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ لہٰذا جو ادھر آ کے میری بیعت نہیں کر سکا اور امت نے اب بیعت کر لی ہے، تو اب یہ جو منکرین ہے بیعت کرنے کے، ان کو اختیار کسی چیز کا نہیں ہے۔ شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے جو ضابطے انہوں نے بیان کیے تھے، اور اگر کسی پر ایکا کر لیں یعنی اکٹھے ہو جائیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پہ اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرف بلائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام در حقیقت وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے جنگیں کھڑی کی ہیں، کہ دیکھو کہ سابقہ 3 خلیفوں کو کس طرح سے چنا گیا ہے، ان 3 خلیفوں کے چننے کے لیے جو اصول اور ضوابط تھے، اب بھی وہی اصول اور ضوابط میرے لیے بھی انہوں نے قائم کیے۔
جب تم نے ان 3 خلفاء کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو میرے لیے کیوں ایسا قدم اٹھاتے ہو؟ کیا حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کرنے والے افراد نہیں تھے؟ بعض افراد تھے، سعد بن عبادہ یا عبادہ تھے، سعد بن عبادہ نے انصار کے قبیلہ انصار کے سردار تھے، نہیں انہوں نے بیعت کی۔ یا ہماری روایات کے مطابق غالباً سعید بن خالد اموی ہیں، بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے محب تھے، صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن بیعت نہیں کی حضرت ابو بکر کی انہوں نے۔ اسی طریقے سے بعض دیگر افراد ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اس سے حضرت عمر کا دور آ جائے، حضرت عثمان کے دور کو آپ لے لیں، اس طرح امام علی علیہ السلام نے بھی بعض کو بالکل ترک کیا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں جن اصولوں کے تحت آپ لوگوں نے مہاجرین اور انصار کا مسئلہ کھڑا کیا، شورا کو خود انتخاب کیا، جس کے اوپر لوگ اکثر اتفاق کر لیں تو اس سے جو ٹکرائے گا اسے آپ نے منحرف قرار دیا، تو یہ ضابطے میرے لیے بھی تو جاری کرو۔ یہ تو پہلے آپ سارے ضابطے جاری کر چکے ہو۔ لہذا امام نے فرمایا کہ اب جو کوئی اس شخصیت پہ اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف بلائیں گے، واپس بلائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کے دوسری راہ پہ ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور رہ کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، میرا کوئی دخل اس میں نہیں ہے، عقل سے اگر تم سوچو، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پہ پردہ ڈالنے لگو، اگر تمہارا یہ مقصد ہے تو پھر تو فتنے کھڑا کر سکتے ہو۔ بہرحال بقیہ چونکہ معاویہ بن ابی سفیان سے تعلق رکھتے ہیں، اسے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ہم نے یہ جو مکتوب اہل کوفہ کو امام نے بھیجا، یہاں پہ چند شخصیات کا نام لیا امام علی علیہ السلام نے، فرمایا کہ طلحہ اور زبیر سختی سے پیش آتے تھے حضرت عثمان سے، اور حضرت عائشہ کو بھی بے تحاشا غصہ تھا، یہاں تک کہ ایک گروہ اندر سے کھڑا ہو گیا اور وہ قتل کے لیے آمادہ ہو گیا۔ آئیے اب ہم اس کی کچھ تصدیقات اہل سنت کتب سے کر لیں۔ جو تبری کا حصہ ہے اگر پڑھ سکیں تو اسے لازمی آپ پورا کا پورا پڑھیں، کیونکہ میں اس میں سے بعض حصے اس کے پڑھوں گا۔ حضرت طلحہ کے بارے میں حضرت عثمان کہتے ہیں، صفحہ نمبر یہ بنتا ہے 434 کی آخری لائن، کہ طلحہ کا حکم، میں اور وہ کھڑے ہوئے، طلحہ بن عبید اللہ آپ کہہ لیں، کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ کون ہے؟ میں اور وہ کھڑے ہوئے، وہ پیچھے ایک سیاق ہے کہ ابھی ہم اسے نہیں پڑھتے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ حضرت طلحہ، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اس مکتوب میں کیا ذکر کیا ہے، طلحہ اور زبیر دونوں شدید مخالف تھے اور درشتگی اور سختی سے پیش آتے تھے حضرت عثمان سے، اور حضرت عائشہ کو بھی شدید قسم کا غصہ تھا حضرت عثمان پہ۔ تو طلحہ وہاں سے گزرے اور وہاں ٹھہر کر پوچھا، ابن عدیس کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ یہ ہیں۔ چنانچہ ابن عدیس ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کچھ سرگوشی کی، پھر ابن عدیس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا کسی شخص کو اس شخص کے پاس نہ جانے دو، یعنی حضرت عثمان کے پاس اب کسی کو نہ جانے دو، اور نہ وہاں سے نکلنے دو، حضرت عثمان کے پاس جو بندے ہیں ادھر، یعنی محاصرہ کر لو گھر کا۔ اس پر حضرت عثمان نے مجھ سے کہا، اس بات کا طلحہ بن عبید اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی حضرت عثمان کو پتہ لگ کہ یہ جو محاصرے کا حکم دیا یہ کس نے دیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ یعنی ہوا یہ کہ شورشی عناصر جو ہیں وہ آ گئے، باغی عناصر، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ارد گرد تھے، ابھی محاصرہ نہیں کیا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ حضرت طلحہ ادھر سائڈ سے گزرے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی طلحہ اور جناب زبیر کا معاملہ اس حوالے سے مطالعہ کیا نجم البلاغہ کے آئینے میں، کہ حضرت طلحہ ادھر سے گزرے تو یہ تاریخ تبری ہے، کوئی میرے اپنے کلمات نہیں ہیں اور نہ شیعہ کتابوں سے، یہ تاریخ تبری آپ خود پڑھ جان سکتے ہیں۔ یہ غالباً جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 434 اور 35۔ اس میں حضرت طلحہ نے انہیں کہا کہ اب نہ کسی کو اندر جانے دو اور نہ کسی کو باہر آنے دو۔ اس کو کیا مطلب ہے؟ محاصرہ۔ جب محاصرہ ہوا تو حضرت عثمان کو خبر ہوگی کہ یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ نے۔ لہذا حضرت عثمان نے یہ سن کے
پھر بیان کیا کہ اے اللہ، یہ اب حضرت عثمان کے کلمات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے طلحہ بن عبید اللہ سے بے نیاز کر دے، کیونکہ اسی نے انہیں بھڑکایا ہے اور انہیں جمع کیا ہے، میرے گھر کے ارد گرد اسی نے بھڑکایا ہے اور اسی نے جمع کیا ہے۔ اہل سنت اس کو کبھی بھی نہیں لے کے آئیں گے، خصوصاً یہ جو میں نے بعض حوالے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے افراد ہیں کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی تنقید کرنی اور معاویہ بن ابی سفیان کو بچانا ہے، وہ بھی اندھا دھن آ کے عبارتیں لے کے آتے ہیں تاریخ ابن عساکر کی، طبری سے یا دیگر جگہوں سے، بغیر کسی سند وغیرہ کے۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ یہ والی بات نہیں لے کے آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں طلحہ اور زبیر دونوں ہیں۔ یہاں پہ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ اسی نے انہیں بھڑکایا ہے اور انہیں جمع کیا ہے، باخدا مجھے توقع ہے کہ وہ اس سے خالی جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا۔ کیونکہ خالی جائے گا یعنی طلحہ خلافت کے جو خواب دیکھ رہا ہے اس کے ہاتھ پہ نہیں آنے والی خلافت، اور اس کا خون بھی بہایا جائے گا طلحہ کا، جو اس نے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی میرا خون بہانا چاہتا ہے۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، 3 باتوں کے علاوہ اور کسی چیز میں مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ تو یا تو کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، وہ قتل کر دیا جائے گا، یا کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے اسے سنسار کیا جائے گا، یا کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے، مگر مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد حضرت عثمان اپنے مقام پہ چلے گئے، اور ابن عباس بن ابی ربیعہ کہتے ہیں میں نے باہر جانا چاہا تو ان لوگوں نے مجھے روک دی، یہاں تک کہ محمد بن ابی بکر میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی محمد بن ابی بکر پھر سائڈ سے گزرے تو ابن عباس بن ابی ربیعہ کو دیکھ کے کہا اسے آنے دو، تو پھر لوگوں نے انہیں آنے دیا۔ یہ بہرحال میں صرف ایک حصہ آپ کی خدمت میں طبری سے پڑھا ہے، بقیہ اس کا حصہ جو ہے آپ دیکھیں۔ ہم یہاں پہ ایک اور حوالے سے اہل سنت کتب کی طرف منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام کا یہ جو مکتوب ہے، ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ نہج البلاغہ کا یہ مکتوب بعد میں خود ہی گھڑا گیا، سند تو اس کی کوئی ایسی ہے نہیں، اور اس کے اندر طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگایا گیا، یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے حضرت طلحہ اور زبیر بار بار اس کا تذکرہ کیا، کیونکہ جنگ جمل انہوں نے قتل عثمان کے قصاص کے نام سے انہوں نے کھڑا کی یہ فتنہ، جنگ صفین اسی کے اوپر ہوئی، صفین کے نتائج میں سے ایک جنگ نہروان ہوئی۔ ہمارے پاس ایک پہلے ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں، لیکن اس کا پہلے میں آپ کی خدمت میں حوالہ اہل سنت کتب سے پڑھ دوں کہ امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے پاس آئے تھے، لوگوں نے مجبور کیا تھا، اور پھر حضرت عثمان نے مہلت مانگی تھی۔ اس واقعے کا ایک پس منظر تفصیل کے ساتھ اہل سنت کتب میں آئے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 420، طویل ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے سے، یعنی یہ جو بیان ہے اس کو میں تفصیلی طور پہ آپ کی خدمت میں ابھی نہیں پڑھ پاؤں گا، اس کے بعض حصے آپ کی خدمت میں پڑھے جاتے ہیں، درست ہے، بعض حصے، جس سے آپ کو یہ سچویشن اب پتہ لگ جائے گی اہل سنت کتب میں جو وارد ہوا ہے، اور امام علی علیہ السلام نے جو بلاغہ میں جو صفائی پیش کر رہے ہیں اور جتنے فتنوں کے اسباب پیش کر رہے ہیں، وہ عین اس کے مطابق ہے جو اہل سنت کتب احادیث اور معتبر ان کی تواریخ میں آیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ قدیمی ترین حدیث کا منبع ہے اہل سنت کا، قدیمی ترین منبع اہل سنت ہے۔ 235 ہجری میں ان کی وفات ہے، ابن ابی شیبہ ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی وفات کب ہے؟ 235، یعنی بخاری سے بھی پہلے ہیں، مسلم سے بھی پہلے، ان دونوں بزرگان سے پہلے مسند احمد بن حنبل ہے، احمد بن حنبل متقدم ہیں، احمد بن حنبل سے پہلے ہیں یہ ابن ابی شیبہ، اور اس کی بڑی قیمت ہے۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث جلد نمبر 7، میں جو مکتبۃ الریاض سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جلد اور صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 520، حدیث نمبر یاد رکھیں، حدیث نمبر ہے 37690، 37690، 37690، یہ آپ کے لیے آرام سے نکل آئے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو اس نمبر سے پورا اردو ترجمہ بھی نکل آئے گا۔ یہ واقعہ ذکر کیا ہے ابو سعید
جو کہ ابو اسید انصاری کے غلام ہیں، ابو سعید نے، وہ کہتے ہیں کہ عثمان نے یہ سنا، حضرت عثمان نے یہ سنا کہ مصر سے ایک وفد آیا ہوا ہے اور وہ ان سے ملنا چاہتا ہے، تو وہ بھی ان سے پھر ایک مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں ملے، مدینہ میں نہیں ملے۔ حضرت عثمان اس جگہ کو اپنے لیے نئی مشکل کی جگہ مدینہ کو بنانا چاہتے تھے، وہ مدینہ سے باہر ایک علاقے میں ان کے ساتھ ملے اور ان سے ساری بات چیت وغیرہ ہوئی، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوں۔ اچھا، جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ادعو بالمصحف، قرآن کریم لے کے آئیں۔ حضرت عثمان کو کہا قرآن لے کے آئیں، فدعا بالمصحف، وہ قرآن لے کے آ گئے، کہا کہ افتح السابعہ، 7ویں سورہ کھولے۔ آج کے دور میں 7ویں سورہ کون سی بنتی ہے؟ سورہ انفال، 8ویں سورہ توبہ، یا 8ویں غالباً سورہ انفال ہے، 9ویں سورہ توبہ ہے، 10ویں سورہ یونس، 7ویں کون سی ہے؟ سورہ انعام ہے، کون سی ہے؟ بہرحال غالباً سورہ انعام ہے۔ اس ترتیب کے مطابق جو مصحف اس وقت سامنے تھا اس کے مطابق سورہ یونس بنتی تھی، ابھی سورہ یونس 10ویں سورہ بنتی ہے۔ بہرحال افتح السابعہ، سابعہ یعنی 7ویں سورہ نکالیں۔ وَكَانُوا يُسَمُّونَ سورۃ یونس السابعہ، وہ لوگ 7ویں سورہ کسے کہا کرتے تھے؟ سورہ یونس کو۔ فَقَرَأَهَا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دی کیجئے، کیا تم نے دیکھا ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اللہ کی بجائے تم ہی اسی رزق میں سے بعض کو حلال اور حرام بنانے لگ گئے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ کے اوپر بہتان اور افتراء پردازی کرتے ہو۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 59 ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، یہ جب پڑھی نا، انہوں نے کہا اب خاموش ہو جائیں حضرت عثمان کو۔ کہا ارأیت ما حمیت من الحما، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے کیسا سلوک کر رہے ہیں، ان کی حمایتیں کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اذن لک بہ، کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اقربا پروری اس طریقے سے کریں؟ ام علی اللہ تفتری، یا آپ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں؟ فقال امضی، حضرت عثمان نے کہا آگے چلو۔ انزلت فی قضا و قضا، یہ آیت تو فلاں فلاں موقع کے لیے نازل ہوئی تھی، تم کہاں پہ فٹ کر رہے ہو اسے، یہ میرے اوپر تھوڑی ہوتی ہے منطبق، یہ تو فلاں فلاں مسئلے کے لیے تھی۔ بہرحال اس طرح سے آیات انہوں نے پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ آپس میں بات چیت ہوئی، لوگ بھی اس میں سے تھوڑے سے غضبناک ہوئے۔ اچھا، ان میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، نیچے کا حصہ پڑھا جا رہا ہے۔ فغضب الناس وقالوا هذا مکر بنی امیہ، کیونکہ پے مال کے اوپر ہی ساری بات تھی۔ مصر والے جو آتے تھے، وہ روایت میں واضح طور پہ آیا ہے کہ مصر والوں کا مطالبہ تھا کہ سعد بن عبداللہ ابن ابی سراح، جو کہ حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا، عبداللہ ابن ابی سراح، یہ ظلم و ستم بھی کرتا ہے، مال بھی ہمیں نہیں دیتا، زمینیں بھی ہمارے قبضے میں کی ہوئی ہیں، اور جو فیصلے ہیں وہ سارے ظالمانہ فیصلے ہیں۔ تو اس کے اوپر حضرت عثمان ان کی باتیں سن لیتے، ہٹاتے نہیں تھے۔ تو یہاں پہ اب لوگ جو ہیں وہ آ کے تھوڑے سے غصے ہوئے، اور پھر جو اموال کی بات ہے، کہا یہ سارا کا سارا لوگوں نے کہا کہ یہ بنو امیہ کا مکر ہے۔ تو ان کی بات جو ہے حضرت عثمان نے ایک حد تک قبول کر لی اور کہا کہ تم لوگ جاؤ، وہی جو پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا، تو تمہارے لیے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، میں ابھی انہیں لکھ دوں گا، درست ہے۔ اور پھر انہوں نے لوگوں سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ میرے پاس لوگ آئے تھے، ایک وفد اہل مصر کا آیا، اور جس شخص کی بھی کھیت وغیرہ قبضے میں کیے گئے ہیں فَلْيَلْحَقْ بِزَرْعِهِ، حضرت عثمان نے کہا، خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس شخص کو اس کے کھیت واپس کر دیے جائیں۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ فَلْيَحْتَلِبْ، کس کی بھی بھیڑ بکریاں گائیں وغیرہ تھے جس سے وہ دودھ دھویا کرتا تھا، اسے لوٹائی جائیں تاکہ وہ اپنے فائدہ اٹھائے۔ الا انہ لا مال لکم عندنا، اے لوگوں آگاہ رہو کہ ہمارے پاس تم لوگوں کا کوئی مال نہیں ہے، تم لوگوں کا جو مال ہے وہ واپس لوٹ کے آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد
لوگ تھوڑا سا غضبناک تو ہوئے، لیکن مصری واپس آ گئے، کیونکہ مصریوں کو تو موقع مل گیا کہ انہوں نے اپنی بات کسی حد تک منوا لی، لیکن بقیہ لوگ وہ پھر شور شرابہ میں چاہنے لگ گئے، تو حضرت عثمان واپس آ گئے، کیونکہ مصر والوں کا وفد ہی سب سے خطرناک تھا۔ اب یہ لوگ واپس جب آ رہے تھے مصر والے، بعض تاریخی کتب میں آئے کہ مصر کے اس گروہ میں کون کون لوگ تھے۔ فَبَيْنَهُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبٍ يَتَعَرَّضُ، یہ مصر والے واپس وفد جو ہے، جو کہ اہل مصر نے بھیجا ہوا تھا، یہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک گھوڑ سوار انہیں ملا۔ ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ، وہ گھوڑ سوار آ کے ٹکرا، پھر انہیں چھوڑ کے چلا گیا، پھر ان کی طرف آیا، پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ انہیں کوئی عجیب سی یہ بات لگی، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تم کہاں سے آ جو، کیا چاہ رہے ہو؟ یعنی ان کو راستے میں نہ اور ٹکر جاتا تھا، یعنی دونوں ہی مصر جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ صحیح ہے، دونوں ہی کہاں جا رہے ہیں؟ مثلا ایک دیکھا تیزی سے آگے نکل گیا ہے، یہ بھی اپنے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھا وہ استراحت کر رہا ہے، یہ پاس سے گزر رہے ہیں، پھر یہ آگے جا رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں، یہ پاس سے گزر رہے ہیں، تو انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ مصر کے راستے پہ اسی سائڈ پہ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کون ہو تم؟ کہا کہ انا رسول امیر المؤمنین الی عاملہ بمصر، میں حضرت عثمان کا عامل ہوں اور مصر کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ففتشوہ، انہیں شک ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی مکتوب اور خط ہے۔ اس نے سمپل کہا میں عامل ہوں، اپنے طور پہ جا رہا ہوں، میں سرکاری طور پہ کام کاج کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ انہیں شک ہوا مصر والوں کو، وفد کو، انہوں نے اس کی خوب تلاشی لی۔ فَإِذَا بِكِتَابٍ عَلَى لِسَانِ عثمان، دیکھا حضرت عثمان جو اپنے عام طور پہ مکتوبات میں جملے استعمال کرتے ہیں، انہی جملوں کے ساتھ ایک خط لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا جملے الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی خط پورے کے پورے جملہ اور اسلوب بھی وہی ہے جو حضرت عثمان لکھتے ہیں۔ علیہ خاتمہ الی عامل مصر، اور یہ خط کس کی طرف تھا؟ مصر کے عامل عبداللہ ابن ابی سرح کی طرف، اور وہ آخر میں انگوٹھی کا نشان بھی تھا، کیونکہ اس دور میں انگوٹھی ابھی بھی ہمارے مراجع اسلام کی یہی صورت ہے، اس دور سے چلی آ رہی ہے کہ وہ انگوٹھی کا نشان لگاتے تھے۔ صحیح ہے، یہ سند ہوتی تھی کہ یہ میری طرف سے ہے۔ اَن يَسْلُبَهُمْ أَوْ يَقْتُلَهُمْ أَوْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ جیسے ہی پہنچیں تو عامل کو چاہیے کہ وہ یا انہیں سولی پہ لٹکا دے، یا اس وفد کو قتل کر دے، یا ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ دے پیچھے سے۔ فَأَقْبَلُوا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، ادھر سے پیچھے ہوئے وہ، اور اب جا کے مدینہ میں داخل ہوئے، اب باہر گاؤں میں بھی نہیں گئے، سیدھا مدینہ میں داخل ہوئے۔ فَأَتَوْا عَلِيًّا، اور سیدھا امام علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ یعنی وہ جو نہج البلاغہ میں ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا ہے، وہ اس کی تائید مصنف ابن ابی شیبہ سے ہوتی ہے۔ فَقَالُوا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ عَدُوِّ اللَّهِ، یا علی آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے دشمن ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ صحیح ہے، علم ترى، آپ توجہ نہیں کر رہے إِلَىٰ عَدُوِّ اللَّهِ، اس اللہ کے دشمن کی طرف۔ امرا فینا بکذا و کذا، ہم جب گاؤں میں ادھر ملے تھے مدینہ سے باہر، ہمارے لیے تو فلاں فلاں انہوں نے حکم جاری کیا۔ واللہ قد احل دمہ، اب تو ان کا خون بہانا حلال ہو گیا ہے۔ قم معنا الیہ، آپ ہمارے ساتھ چلیں حضرت عثمان کے پاس۔ تو انہوں نے امام علی علیہ السلام نے فرمایا لا واللہ، قسم بخدا، لا اقوم معکم، میں تمہارے ساتھ ان مسائل میں نہیں الجھوں گا۔ قالوا فلما كتبت الینا، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے ہماری طرف کیوں لکھا؟ یعنی وہی شورشیں بند ہوں اور امام چاہ رہے تھے کہ لوگ نہ ابھریں۔ کہا کہ آپ نے امام نے فرمایا کہ لا واللہ ما كتبت الیکم کتابا قط، میں نے تو کبھی بھی تمہاری طرف کوئی رسالہ اور کوئی مکتوب نہیں بھیجا، میرا ان چیزوں سے نہیں ہے تعلق۔ فنظر بعضهم الى بعض، تو بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو پھر ان میں سے بعض نے دیگر بات سے کہا الہٰذا تقاتلون او لہٰذا تغضبون، کیا تم اس کے لیے مقاتلہ کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے غضبناک ہوئے؟ یعنی امام علی علیہ السلام کے لیے غضبناک ہوئے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ وانطلق علی فخرج من المدینہ الی قریۃ او قریۃ لہ، امام علی علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدینہ سے نکل کے ایک علاقے میں چلے گئے، یہ لوگ بھی پیچھے پیچھے آئے۔ فانطلقوا، امام علی علیہ السلام تو وہاں رہی نہیں اور چلے گئے، صحیح ہے۔ یہ لوگ جو ہیں حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا، ڈائریکٹ اندر داخل ہوئے اور کہا کہ
کتبت فینا بکذا و کذا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو انما ہما اثنتان ان تقیموا علی رجلین من المسلمین او یمینی باللہ الذی لا الہ الا ہو۔ عثمان نے کہا کہ آپ 2 بندے ایسے لے آؤ جو میرے اوپر اس حوالے سے فیصلہ کریں مسلمانوں میں سے، اگر وہ شاہد نہیں ملتے تو پھر قسم مجھ سے اٹھوا لو۔ ما کتبت ولا املیت، قسم بخدا نہ میں نے لکھا ہے اور نہ یہ میری لکھائی ہے، نہ میں نے لکھوایا نہ لکھا ہے۔ وقد تعلمون ان الکتاب یکتب علی لسان الرجل، تم جانتے ہیں کہ جو مکاتبہ یا نامہ یا رسالہ لکھا جاتا ہے یا خط لکھا جاتا ہے اس میں اس شخص کی تو اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ کس کی ہے؟ وہ انگوٹھی تو آپ ہی کی ہے، یعنی ایک تو آپ کے اسلوب بھی آپ سے ملتے جلتے ہیں اور انگوٹھی کا نشان بھی آپ کا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کو ڈائریکٹ کہ قسم بخدا آپ کا خون بہانا وہ اللہ نے ہمارے اوپر حلال کر دیا ہے اور عہد و پیمان توڑ دیا ہے، اور اسی ٹائم پھر انہوں نے باہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد نیچے تک ہے بقیہ حصہ کے اور کون کون پھر وہاں پہ آئے، حضرت محمد بن ابی بکر کا بھی اس میں تذکرہ آ جاتا ہے، لیکن اس جگہ پہ آپ نے وجوہات دیکھیں کہ کیا وجہ محاصرے کی بنی۔ اب یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے بھڑکایا لوگوں کو، بہت اہم چیز جو ہے، لیکن تاریخ طبری کیا کہہ رہی ہے، اس وفد کو کس نے بھڑکایا؟ تاریخ طبری کے مطابق طلحہ بن عبید اللہ نے بڑھایا۔ امام علی علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، ممکن ہے حضرت عثمان نے کہا نکل جاؤ، پھر وہ نکل کے واپس آ گئے۔ وہی جو عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا جس میں امام فرما رہے ہیں کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے اونٹ کی مانند مجھے بنایا ہوا ہے کہ جب کبھی ادھر کھینچتے کبھی ادھر کھینچتے، تو امام علیہ السلام ممکن ہے وہاں سے چلے گئے ہوں دوبارہ، اور ان لوگوں کے لیے جو بات کی تھی وہ بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہی جو مہلت مانگی۔ لیکن اس جگہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ وفد وہاں پہ ہی رہا، پھر وہ وفد دوبارہ نہیں گیا۔ اس وفد کو پھر ابھارنے والا کون تھا؟ حضرت طلحہ اور اس طرح کے دیگر افراد۔ اچھا، اب آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ میں تھوڑا سا حصہ بقیہ بعض کتابوں سے پڑھتا ہوں۔ ہمارے پاس تاریخ المدینہ المنورہ ابن شبہ کی کتاب ہے، 262 ہجری میں وفات ہے۔ ابھی آپ نے 235 ہجری میں وفات ابن مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھی۔ ابن ابی شیبہ متوفہ 235 ہجری، یعنی قدیم ترین یہ کتابیں ہیں۔ بخاری، مسلم، احمد بن حنبل کی مسند، تاریخ طبری، یہ ساری کی ساری بات کی کتابیں ہیں، یہ سب سے متقدم کتابیں ہیں۔ تاریخ مدینہ منورہ یہ 4 جلدی کتاب ہے۔ اس میں حضرت عثمان کا تفصیلی ایک باب آیا ہے، میں اس میں سے بعض حصے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں حضرت عثمان کے مختلف تذکرے وارد ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اسی کتاب میں صفحہ نمبر 1027 میں، یہ غالباً جلد نمبر بنتی ہے 3، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 27۔ اس میں حضرت عثمان ایک جگہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک شخص نے انہیں مارنے کی کوشش کی، بہرحال وہ مار نہیں سکا اور اسے پھر گرفتار کیا۔ حضرت عثمان نے پھر اسے قید کر لیا، یہاں تک کہ وہ قید خانے میں مارا گیا۔ اسی طریقے سے اگلے اس میں حدیث میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عثمان ایک دن دوپہر کی ظہر اثر کے لیے نکلے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ابھی دروازے پہ ہی تھے تو وہاں پہ ہجوم آ گیا، اور انہوں میں سے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں خنجر اور تلوار تھی۔ تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو کہ یہ کیا ہے، تو حضرت عثمان نے اس بندے سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے واضح کہا کہ اردت ان اقتلک، میں تو چاہتا ہوں آپ کو قتل کر دوں۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ ویحک علی ما تقتلونی، تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ظلمانی عاملک بالیمن، میں یمن سے آیا اور یمن کے آپ کے عامل جو ہے گورنر آپ کا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اور آپ میرے اوپر سے اس ظلم و ستم کو دور نہیں کرتے، آپ مجھے انصاف دیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا، یہ صفحہ نمبر 1028 نمبر پہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہیں، میں صرف آپ کے سامنے بڑی بڑی شخصیات کے پڑھتا ہوں جو مدینہ میں تھے۔
یا اطراف مدینہ یا کسی اور شہر میں۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہے عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، شورا میں حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے والی کون سی شخصیت ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے ایک تو اس شرط پہ بنایا تھا کہ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عثمان نے ایک تو کوئی منصب بھی نہیں خاص دیے، اموال بھی کوئی خاص نہیں دیے، نمبر 3 سیرت شیخین کی واضح طور پہ مخالفت کی، وہ جو آپ پڑھ چکے ہیں عرفہ کے میدان میں نمازوں کا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جو مسائل تھے ان میں سے صرف ایک کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں تیزی کے ساتھ، کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ارسل الی عثمان وہو مریض کہ یعاتبہ فی بعض ما عتب الناس علیہ۔ عبد الرحمن بن عوف ایک دن کیا ہے ہو گئے مریض۔ جو مختصر ہے وہ والا حصہ میں پڑھتا ہوں کیونکہ لگاتار کئی اس کے اندر روایات ہیں، جو روایت کم ہیں وہ میں آپ کے اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بات بیان کی ہے ابی وائل نے کہ عبد الرحمن بن عوف کی ملاقات ہوگی ولید بن عقبہ سے، تو ولید نے کہا ما لک لا تأتی امیر المؤمنین، اے عبد الرحمن بن عوف کیا ہو گیا آپ کو، آتے نہیں حضرت عثمان کے پاس، آپ کیوں ان سے غائب رہتے ہیں؟ فقال له عبد الرحمن ابلغ عنی، میرے پاس سے میری جانب سے جا کے عثمان کو پیغام یہ سنا دو، لم اغب عن بدر، میں جنگ بدر سے غائب نہیں ہوا تھا، ولم افر یوم عین، یعنی یوم احد کے دن میں نے فرار بھی نہیں کیا تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں تھے، جنگ احد ہوئی تھی تو حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، فرار کر گئے تھے، صحیح سند اہل سنت کی روایات ہیں۔ ولم اخالف سنت عمر، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے سنت عمر کو بھی نہیں توڑا تھا۔ فاخبر الولید عثمان نے ولید نے جا کے عثمان کو بیان کر دیا، تو حضرت عثمان کہتے ہیں اما یوم بدر، کیونکہ یہی جو ابھی حضرت عثمان کی بات ہے یہی ان کے دفاع کے لیے آج بھی سارے اہل سنت لے کے آتے ہیں، لیکن اس سے کم ہمیں وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کوئی ٹکراؤ ہوا، وہ والا واقعہ کھا جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے اب جو جوابات دیے ہیں یہ جوابات آپ حضرت عثمان کے متعلق کوئی بھی کتاب جو اہل سنت نے لکھی ہے وہ یہ والے جواب دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ طعنے دیے تھے۔ اچھا جواب کیا دیا حضرت عثمان نے؟ اما یوم بدر، تو یوم بدر کی بات جو ہے فَإِنَّمَا كَانَتْ عَلَىٰ ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے پاس تھی اور انہوں نے مجھے کو کہا تھا کہ وہ مریض ہے، تم اسی کے پاس ٹھہرو، وَقَدْ ضَرَبَ لِي رسول اللہ فِيهَا بِسَهْمٍ، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ چونکہ راضی تھے انہوں نے مجھے حصہ بھی دیا اس میں سے جو جنگ بدر کا غنیمت تھا۔ وَأَمَّا يَوْمَ عُيَيْن، یعنی احد کا جو طعنہ تم نے مجھے دیا ہے کہ میں فرار کر گیا، فَلِمَا تُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ، تو مجھے کیوں میرے ان گناہوں کی بنیاد کے اوپر عیب جوئی کرتے ہو، قَدْ عَفَى اللَّهُ لِي فِيهِ، کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 155 ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ وہ لوگ جو منہ پھیر کے چلے گئے تھے، یعنی یوم التقى الجمعان یعنی روز احد، یوم احد میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کیوں عیب جوئی کرتے ہو؟ وَأَمَّا سُنَّةُ عُمَرْ فَوَاللَّهِ مَا أَظُنَّنِي أَنَا وَلَا هُوَ سُنَّةُ عُمَرْ وَلَا هُوَ يُطِيقُ سُنَّةَ عُمَرْ، کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی توقع نہیں تھی کہ میں گمان نہیں کرتا کہ سنت عمر پہ میں نے عمل نہ کیا ہو، کیونکہ اصل جھگڑا شروع اس کے اوپر ہوا تھا کہ جب حج کے موقع بھی انہوں نے 4 رکعت پڑھی تو لوگوں نے تو بڑا شور مچایا، تو انہوں نے جا کے کہا کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ حج کر چکے ہیں یا نہیں؟ کہا کہ کیا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ نے ادھر کتنی پڑھی تھی؟ کہا 2 رکعت۔ کہا حضرت ابو بکر نے؟ کہا 2 رکعت۔ حضرت عمر نے؟ کہا 2 رکعت۔ کہا پھر آپ نے 4 رکعت کیوں پڑھی ہے اور لوگوں کو بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا اپنا اجتہاد ہے۔ اس کے اوپر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ سخت ان کے ساتھ الجھ گئے، حتیٰ کہ
انہوں نے کہا کہ میں آخری عمر تک جو ہے وہ بات نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عثمان نے نا اپنا ایک پیغام کے لیے بندہ بھجوایا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے جو پوتا ہے اس نے یہ بات ذکر کی اپنے والد سے، یعنی عبد الرحمن بن عوف کے بیٹا ابراہیم، اس نے کہا کہ بینما نحن جلوس مع عبد الرحمن بن عوف فی منزلی، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا فسلم، اس نے سلام کیا، فرد علیہ عبد الرحمن السلام، عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، فقال له رجل، اس نے کہا کہ قم الی ها هنا اکلمک، آپ سے، کیونکہ وہ پیغام اب بھجوا چکے ہیں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے خاص بندہ بھیجا تھا، لیکن بقیہ میں بتا دیا وہ خاص بندہ کون تھا، ولید بن عقبہ، اس نے کچھ مسالے لگا کے بیان کیا ہوگا۔ تو پھر حضرت عثمان نے اس کے مقابلے میں واپس بندہ بھیجا جواب کے لیے عبد الرحمن بن عوف کے لیے۔ تو یہ شخص جب آیا نا عبد الرحمن بن عوف، کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، ذرا تنہائی میں کچھ باہر تشریف لائیں گے آپ؟ وہ جب سائٹ پہ آئے اور ان کے ساتھ بات کی، فقام معه عبد الرحمن فوقف معه بین الباب والستر، دروازے کے پاس اور پردے کے پاس جا کے پھر انہوں نے بات کی۔ اب جب عبد الرحمن بن عوف اٹھ کے گئے تھے تو ان کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ ثم دخل علینا، تو ان کے بیٹے کہتے ہیں اب جب واپس آئے ہمارے والد تو ان کا چہرہ اس طرح سے اترا ہوا تھا کہ جیسے غصے کے مارے نہ کسی نے ان کے اوپر ایک رنگ لال پھینک دیا ہو، بری حالت، ٹینشن، غصے، اور صبر کر کے رنگ سیاہ نہیں ہو جاتا کہ کسی نے وہ بری بات سن کے انتہائی صبر کیا ہے اور کانپنے والی حالت اس کی ہو رہی ہے۔ تو فقلت له لقد دخلت بوجه ما خرجت به، جس چہرے اور جن تاثرات کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ ویسے تو باہر نہیں آئے اس طرح۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا ایسا ہی ہے، یہ عثمان کا بھیجا ہوا بندہ تھا، دعانی، اس نے مجھے بلایا، فشتمانی ما شاء، جو گالیاں دے سکتا تھا مجھے گالیاں اس نے دی ہیں، جو گالیاں یہ دے سکتا تھا، ثم ذهب، اور تمہارے سامنے ابھی یہ چلا گیا۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مسائل تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم چند منٹ میں اس کو فوراً دیکھتے ہیں۔ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے یہ ابتدائی سالوں میں لانے والے شخص ہیں کہ جو اسلام لائے، حضرت ابو ذر غفاری، یعنی تیسرے یا چوتھے یا پانچویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں حدیث ہے، اس امت کے اگر کسی نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھنا ہے زہد اور تقوی اور عبادت میں، ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔ اور یہ اہل سنت شیعہ دونوں کتب میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے کلام کرنے والا اور سچائی بولنے والا آج تک اس کے اوپر کوئی سورج نہیں چمکا، یعنی زمین کے اوپر ان سے زیادہ سچا موجود کوئی نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری کا اصل میں تعلق تھا ربضہ سے، یہ مدینہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک گاؤں ہے ربضہ۔ یہ ربضہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پھر رسول اللہ کے ہمراہ ہی ہمیشہ رہے، اور بڑی خالص شخصیت تھی، بڑی خالص۔ اور حضرت ابو بکر کے دور میں یہ چلے گئے شام میں، حضرت عمر کے دور میں بھی شام میں ہی رہے۔ شام کے جس علاقے میں رہے وہاں پہ تبلیغ حضرت ابو ذر غفاری نے کی۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اب جب حضرت عمر کے دور میں رہے، کتنے دور ہو گئے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی رہے، حضرت عمر کے تقریباً 20-25 سال رہے شام میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شام، فلسطین، اردن، لبنان، ان میں شیعہ آبادی کہاں پہ ہے؟ صرف لبنان میں تشیع حضرت ابو ذر غفاری کی وجہ سے پھیلی، کیونکہ شام میں وہ ایک عرصہ رہے تھے، تو شام پہلے یہ شامات ہی کہلاتا تھا، سارا علاقہ، یہ 5-6 ممالک شام کہلاتے تھے، آج سے 70-80 سال پہلے تک یہ شام ہی کہلاتے تھے۔ یہ تو 1950 کی دہائی کے قریب یہ تقسیم ہوئے ممالک۔ تو حضرت ابو ذر غفاری وہاں رہے۔ وہاں پہ جب معاویہ بن ابی سفیان جو ہے وہ ان کی روش سے بڑا جلتا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے ان کے لیے مسائل کھڑے کیے، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کا طریقہ قیس و قصرہ والا تھا اور اس طرح سے بے تحاشا مال لٹانے والا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری شدید تنقید کیا کرتے تھے، ایک مذہب حق پھیلا رہے تھے اور ایک اعتراضات تھے۔
تو معاویہ نے خط لکھا، کہا کہ اسے نکالو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ حضرت عثمان نے مدینہ بلا لیا۔ اب جب مدینہ آئے ہیں تو شدید بحث مباحثہ ہو گیا حضرت ابو ذر غفاری کا۔ تو حضرت عثمان نے اسی وقت آرڈر جاری کیا کہ انہیں جلا وطن کرو، ربضہ، نہ یہ شام رہ سکتے نہ مدینہ رہ سکتے ہیں، ربضہ سے باہر نہیں نکل سکتے، اور وہاں پہ پھر ان کی وفات ہوئی۔ تو امام علی علیہ السلام جب وہ جا رہے تھے تو امام علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ چلے چھوڑنے کے لیے مدینہ سے باہر، اور یہ فرمایا کہ اے ابو ذر، تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہو تو پھر جس کی خاطر یہ تمام غم و غصہ ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کا کلام ہے، خطبہ نمبر 130، مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کے مطابق 128 نمبر خطبہ ہے۔ اس میں فرماتے تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے تو پھر جس کی خاطر یہ تمام غم و غصہ ہے اسی سے امید رکھو۔ ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ ہے، یہ جو ہیں اس وقت حکمران، حکام بالا، انہیں تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ، اور تمہیں ان لوگوں سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے، لہذا جس چیز کے لیے انہیں تم سے کھٹکا ہے وہ انہی کے ہاتھ میں تم چھوڑ دو، اور جس چیز کے لیے تمہیں ان سے اندیشہ ہے اسے لے کر ان سے بھاگ نکلو یہاں سے۔ جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو کاش وہ سمجھتے کہ وہ اس کے کتنے حاجت مند ہیں، یعنی جس دین کو اور جس صدائے حق کو لے کے جا رہے ہو کاش سمجھتے یہ کتنے حاجت مند ہے، اور جس چیز کو انہوں نے تم سے روک لیا ہے اس سے تم بہت ہی بے نیاز ہو، اور تم جلد ہی جان لو گے کہ کل فائدے میں رہنے والا کون ہے اور کس پہ حسد کرنے والا زیادہ ہیں، یعنی تمہارا جو مقام ہوگا اس کے پر لوگ رشک کریں گے۔ اگر یہ آسمان اور زمین کسی بندے پہ بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے آسمان و زمین کی راہیں کھول دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہیں کھولے گا۔ تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونی چاہیے اور صرف باطل ہی سے گھبرانا چاہیے۔ اگر تم ان کی دنیا قبول کر لیتے تو وہ تمہیں چاہنے لگتے، اور اگر تم اس میں کوئی حصہ اپنے لیے مقرر کرا لیتے تو وہ تم سے مطمئن ہو جاتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ آئے میں صرف ایک واقعہ اس میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں حضرت ابو ذر کا، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ المدینہ المنورہ اس کتاب میں جس سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں متضاد باتیں لکھی گئی ہیں۔ بعض میں ہے کہ جب مدینہ آئے تو اونچی آواز میں اعتراضات کرنے کے بعد راضی ہو گئے اور خود پیشکش کی کہ مجھے ربضہ جانے دو، جبکہ یہ بات سیاق کے مطابق نہیں ہے اور نہج البلاغہ کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن اسی کے اندر بقیہ ایسے وہ بھی ہیں کہ جس میں حضرت ابو ذر غفاری شدید غضبناک ہوئے، اور غضبناک ہونے کے بعد حضرت عثمان نے انہیں کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو اور اس کو بھیج دو۔ میں آپ کے سامنے وہ والا حصہ پڑھتا ہوں کہ جس میں حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ یہاں سے نکال دیں۔ یہ صفحہ نمبر 1034 کے اوپر ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں انس بن حدثان، مالک بن انس بن حدثان بڑے معروف اور ثقہ راوی ہیں اہل سنت میں، کہتے ہیں کنت اسمع بابی ذر، میں نے ابو ذر سے خود یہ بات سنی ہے، فلم یکن احد احب الی ان اراہ او القاہ منہ، مجھے سب سے زیادہ جو پسند تھا یہ تھا کہ میں ابو ذر سے ایک دفعہ ملاقات کروں اور ان سے سنوں بات۔ کتب معاویہ الی عثمان، تو یہ بات مجھے ابو ذر غفاری نے بیان کی ہے کہ معاویہ نے عثمان کی طرف لکھا ان کان لک فی الشام حاجہ فاخرج ابا ذر منہ، اگر چاہتے ہو کہ شام ہمارے ہاتھ میں رہے اور ادھر کی ضرورت ہمارے شام کے علاقے کو بچانا چاہتے ہو ابو ذر کو یہاں سے باہر نکال دو۔ صرف اتنا سا خط لکھا فإنہ قد نفل الناس عندی، انہوں نے تو لوگوں کو میرے خلاف ابھار کے رکھ دیا ہے۔ اگر تمہارے عثمان کو کہا کہ اگر شام کو بچانا چاہتے ہو تمہیں شام کی کوئی ضرورت ہے تو کیا کرو، شام سے ابو ذر کو باہر نکال دو، حالانکہ جناب ابو ذر کی شام میں خدمات کتنی 20-25 سالہ خدمات ہیں ان کی، اور لوگ بھی حضرت ابو ذر کے ساتھ تھے وہ اس خطے کے، انہوں نے بھی شور مچایا تھا۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عثمان يَأْمُرُهُ بِالْقُدُومِ، حضرت عثمان نے جوابی خط لکھا اور کہا کہ بھیجو، مدینہ بھیجو ابو ذر کو۔ فلما قدم تسایح الناس، ابو ذر آئے تو لوگ تو چیخ پڑے ھذا ابو ذر، لوگ مشتاق تھے کیونکہ السابقون السابقون ابتدائی لوگوں میں سے تھے، مہاجرین ابتدائی میں سے تھے، تو لوگ استقبال کے لیے ولولے جوش محبت سے چیخ پڑے ھذا ابو ذر۔
فخرجت انظر الیہ فی من ینظر، تو یہ مالک بن انس بن حدثان کہتے ہیں میں نے بھی اٹھ کے دیکھا کہ کہاں پہ ہیں، کون ہیں، ابو ذر آئے ہیں مدینہ میں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ فدخل المسجد، سیدھا آئے مسجد میں، فصلی رکعتین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم اتا عثمان حتی وقف علیہ، عثمان کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کے رک گئے۔ فما صبہ ولا انبہ، نہ انہیں برا بھلا کہا اور نہ ان کی توبیخ اور مذمت کی، دونوں کام نہیں کیے حضرت ابو ذر نے۔ عثمان نے انہیں کہا این کنت حین اغیر علی لقاء رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے ہوئے تھے تو تم اس وقت کہاں تھے؟ تو ابو ذر نے کہا کہ کنت علی البئر استقی، میں اس وقت کنویں کے پاس تھا تاکہ پانی لے کے آؤں۔ یہ وہی باتیں ہیں جو جنگوں میں حضرت عثمان کے اوپر یہ والی باتیں کی جاتی تھیں، تو حضرت ابو ذر جو ہیں وہ پانی ممکنہ لینے گئے ہوں، تاخیر کچھ ہو گئی ہو۔ ثم رفع ابو ذر بصوتہ الاشد، شدید ترین ایک صدا بلند کی، شدید جیسے چیختے نہیں ہیں اس طرح ایک باروب ترین طریقے سے حضرت عثمان کے اوپر اونچی آواز میں، جتنی اونچی یعنی آپ سمجھیں لاؤڈ سپیکر ایک کھل گیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ پوری مسجد جو ہے نا وہ جگہ وہ گونج اٹھی تھی ان کی آواز سے، اور انہوں نے بھرپور شدید آواز میں یہ آیت پڑھی والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اس کے آگے آپ خود پڑھ لیں کیونکہ یہ صاحب کتاب نے آخری اس آیت کا نہیں لکھا کیونکہ اس میں عذاب علیم کی بشارت ہے، صاحب کتاب نے صرف اتنا صحیح لکھ دیا، صحیح ہے، وہ ہے والذین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھرپور آواز، شدید اونچی پرزور آواز سے پڑھا۔ یہ اہل سنت کی قدیمی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، کوئی شیعہ کتاب میں یہ وارد نہیں ہوا۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی نام تاریخ سے شروع ہوتا ہے لیکن اہمیت کی اتنی حامل ہے اہل سنت میں کہ اسے حدیث کے شعبے میں اسے شمار کرتے ہیں۔ آیت کیا؟ والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کیے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، الی آخر الآیہ، کیونکہ آخری آیہ ادھر نہیں لکھ سکتے وہ کہ آخری آیہ تک پڑھا انہوں نے۔ آپ خود ہی سورہ توبہ آیت نمبر 34 نکال کے پڑھ لیں کہ آخر میں کیا، آخر تک حضرت ابو ذر غفاری نے آخر تک پڑھا۔ فَأَمَرَهُ عثمان، جب یہ سنا عثمان نے اور ان کے تیور دیکھے، معاویہ کو تو شام جاتا دکھائی دے رہا تھا، حضرت عثمان کو مدینہ جاتا ہوا دکھائی دینے لگ گیا کہ یہ ابو ذر گئے رہے تو مدینہ گیا میرے ہاتھ سے۔ کہا کہ اَن یخرج الی الربضۃ، انہیں فوراً پکڑ کے نکالا جائے، ربضہ میں انہیں مقید کرو۔ فخرجا، اور حضرت ابو ذر مجبوری کے عالم میں جلاوطن کر دیے گئے اور نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے بڑھتا ہوا حضرت عثمان کا، یہ وہ اسباب بنے جو امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر کیا کہ تم دیکھو تو صحیح کہ کیا کیا مسائل ہیں، میں اس میں نہیں ہوں کہ جو میرے اوپر تم نے جنگیں مول دی ہیں، یا طلحہ ہیں کھڑے ہیں، حضرت عائشہ ہیں جو غصے میں ہیں، زبیر ہیں جو غصے میں ہیں، یا حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا یمن سے ایک آ گیا ہے کہ میرے اوپر ظلم و ستم ہو گیا ہے۔ افراد دیکھو کہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ ابھی حضرت کمیل اور بعض دیگر انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور مکتوب کے ذیل میں وہ بقیہ شخصیات پڑھیں گے، حتیٰ اپنے چاہنے والے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، یہ سارے حضرت عثمان کے مخالف ہو گئے، یعنی ان کا کوئی حامی نہیں تھا، سارے اپنی جگہ بیٹھ کے ٹھیک ہے سازشوں کو کہا کہ جو کرنا کرو جا کے۔ اس لیے بعض اہل سنت محققین لکھتے ہیں حضرت عثمان کے قتل میں مدینہ کے صحابہ کا بھی حصہ بنتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔